ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں، رفعتوں، برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جس کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ پر عظمت، پر شان اور پر وقار ہے کہ اس مہینے میں دن رات صبح و شام اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ خوش نصیب لوگ اس ماہ مقدس میں رب کائنات کی عبادت کر کے، نوافل ادا کر کے، تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار کر کے، صحیح معنی روزے رکھ کر اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک انمول تحفہ ہے، انمول انعام ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے میں رات کو جو بندہ عبادت کرے اسے نفل کا مقام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض ادا کرے تو اللہ کریم ایک فرض سے لے کر 70 فرضوں تک اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر ہے کہ جب اللہ کریم ایک فرض سے لے کر 70 فرضوں تک جب اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت اتنا برستی ہے کہ 70 فرضوں کے ثواب کو گناہ کو اس ثواب کو بڑھا کر 70 فرضوں کے ثواب کو بڑھا کر 700 گناہ تک اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ 700 گناہ، 700 تک اللہ کریم اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے پورا مہینہ 29 دن یا 30 دن پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے اللہ کریم نے یہ فرض کر دیے ہیں۔ روزہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے روزہ فرض، اور 5 خصوصیات ایسی ہیں، 5 خصوصیات جو اللہ کریم نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو اس امت کے علاوہ اللہ کریم نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی، کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ اور یہ 5 خصوصیات اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو ہوا ہے کہ قریب بیٹھنے والا بندہ اگر اس ہوا کو محسوس کر لے تو عجیب محسوس کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بری ہوا، روزہ دار کے منہ کی بری ہوا اللہ کے نزدیک مشک و عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ جس ہوا کو عام بندہ پسند نہیں کر رہا، اسی ہوا کا مقام روزے کی وجہ سے، روزے کی عظمت و فضیلت کی وجہ سے روزہ دار کے منہ کی وہ ہوا اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ اب دنیا کے اندر خوشبوئیں دیکھیں، ٹاپ کی خوشبوئیں موجود ہیں، لیکن ساری خوشبوؤں سے اعلیٰ و ارفع خوشبو مشک و عنبر ہے، کستوری ہے۔ لیکن روزہ دار کے منہ کی بری ہوا
اللہ کے نزدیک اسی عنبر، اسی مشک اور اسی کستوری سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ دوسری خصوصیت کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو سحری سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کر افطاری تک فرشتے روزہ دار کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے، دعائے مغفرت، دعائے بخشش۔ فرشتے روزہ دار کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کر افطاری تک فرشتے روزہ دار کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے رمضان المبارک کی پہلی رات سے جنت سجنا شروع ہو جاتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ حوریں غلمان جب دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت سجنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ خیر تو ہے؟ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جنت سجنا شروع ہو جاتی ہے، آراستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جواب آتا ہے ہاں، یہ آراستہ اس لیے ہوتی ہے، یہ سجتی اس لیے ہے روزہ دار کے لیے کہ روزہ دار جب روزہ رکھ کر صحیح معنی آئیں گے تو جنت اس کے لیے آراستہ ہو۔ چوتھے نمبر پر دریا سمندر کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں، دریا سمندر میں انسان شاید دعا نہ دے، کسی کے حق میں بھلائی نہ سوچے، تو فرمایا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ دریا سمندر کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہی مچھلیاں روزہ دار کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے اعلان کرتا ہے، اعلان فرماتا ہے اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے کہ جتنے بھی روزہ دار ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے اعلان فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے روزہ داروں کے گناہ بخش دیے ہیں اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ رمضان المبارک کی آخری رات اعلان ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ مقدس جو عظمتوں، رفتوں، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، چند دنوں کے اندر شروع ہونے والا ہے، اس ماہ مقدس کی آپ عزت کریں، احترام کریں، اس کے تقدس کو قائم رکھیں۔ اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے دور رہے، برائیوں سے دور رہے، گالی گلوچ سے دور رہے، ہر برائی سے دور رہے، نیکی کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، اللہ کے قرب کی طرف آ جائے۔ روزے کا مقصد یہی ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صوم۔ اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ روزے رکھ کر تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور صیام صوم کی جمع ہے، اور صوم عربی کا لفظ ہے، صیام جمع ہے، صوم واحد ہے۔ صوم کا معنی ہے روزہ، اور صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا، باز رہنا، چھوڑ دینا، سیدھا رہنا، یہ لغوی معنی ہے صوم کے۔ صوم کا لغوی معنی ہماری زبان میں روزہ، اور صوم کا لغوی معنی باز رہنا، سیدھا رہنا، چھوڑ دینا، رک جانا۔ رک جانا کس سے رک جانا؟ کھانے پینے سے رک جانا، جماع سے رک جانا، برائیوں سے رک جانا، اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام صوم ہے۔ صوم النہار بھی ایک لفظ ہے، صوم النہار۔ صوم النہار کسے کہتے ہیں؟ یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ صوم النہار دوپہر کا
رک جانا، صوم مانے رک جانا، صوم النہار دن کا، دوپہر کا رک جانا، دن کا رک جانا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور چلتے چلتے جب سر کے اوپر برابر سر کے اوپر آتا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے وہ سورج رک جاتا ہے، اسی وقت کو کہتے ہیں صوم النہار، یعنی دن کا رک جانا۔ اس سے پتہ چلا کہ صوم کا معنی ہے رک جانا، جیسے گھوڑا چلتے چلتے رک جائے، عربی کے اندر جملہ ہے سام الفرس، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، تو سام اس کا معنی رک جانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کا معنی یعنی صوم کا معنی لغوی معنی ہے رک جانا، اور صوم کا اصطلاح شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے، جماع کرنے اور برائیوں سے، گالی گلوچ سے رک جانا اور اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا، اسے روزہ کہتے ہیں، اسے صوم کہتے ہیں، اسے صوم کہتے ہیں۔ تو یہ ماہ مقدس جو عظمتوں، رفتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ دن کو اپنی شان، رات کو اپنی شان، صبح سحری کو اپنی شان، شام کو اپنی شان، اپنی اپنی حیثیت، یعنی ہر لمحہ ہر شان، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت، پہلے عشرے کی اپنی شان، دوسرے عشرے کی اپنی شان، تیسرے عشرے کی اپنی شان۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وفتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اب انہی حدیثوں پر، ان باتوں پر غور کریں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ آسمان کو دروازے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے کیسے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ دروازے کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ آسمانوں کو دروازے ہیں، آسمانوں کو دروازے ہیں۔ جب آسمانوں کو دروازے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، تو پھر یہ اعتراض کیوں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے مہینے میں جب فرش سے عرش تک پہنچے، آسمانوں کو کراس کیا، تو لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے، پھر کیسے واپس آئے؟ کیا آسمانوں کو کوئی دروازہ ہے؟ آسمانوں کو کوئی دروازہ ہے؟ اگر اس وقت کوئی دروازہ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ آسمانوں کو دروازے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ مقدس عظمتوں، رفتوں، برکتوں والا یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے
جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو روزہ بھی 3 قسم ہے، یاد رکھیے، عام لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ عام لوگوں کا روزہ، روزہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، کیا روزے رکھنے میں سارے برابر ہیں؟ عام لوگوں کا روزہ، عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک سارا دن وہ اپنے پیٹ کو تو بھوکا رکھے، لیکن وہ گالی گلوچ سے نہ بچے، برائیوں سے نہ بچے، بری محفلوں سے نہ بچے، صرف اور صرف سارا دن اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے بھوکا رکھے۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کے اپنے پیٹ کو بھوکا بھی رکھے، اور سحری سے لے کر افطاری تک وہ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بھی پاک رکھے، برائیوں سے بھی پاک رکھے، بری صحبتوں بری محفلوں سے بھی پاک رکھے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ۔ اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک وہ اپنی زبان کو تو گالی گلوچ سے دور رکھے، برائیوں سے دور رکھے، بری محفلوں سے دور رکھے، سانس سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کا اس کا روزہ بھی روزہ ہو، یعنی اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، ان کے کانوں کا بھی روزہ ہو، ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اس کی ساری لو صرف اور صرف توجہ اللہ ہو، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کی ساری لو وہ اللہ سے لگی ہوئی ہو، وہ دنیا کی طرف توجہ نہ دے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے وہ روزہ سارا دن گزارے۔ اسے کہتے ہیں خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ اور مزہ بھی اسی میں ہے، جیسے ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہوئے، یہ سبق ہے، رمضان المبارک کا ہمارے لیے سبق ہے۔ جیسے سحری سے لے کر افطاری تک ہر بندہ کوشش کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہر بندہ کوشش کرتا ہے یہ برا کام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ بری محفل ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ بری بات ہے، یہ زبان سے نہیں نکالنا، یہ گالی گلوچ زبان سے نہیں کرنا۔ اگر اس کا یہ خیال صرف اور صرف یہ خیال رہے میں روزے سے ہوں، یا قرآن کی تلاوت کروں گا، یا حدیث پاک کی تلاوت کروں گا، یا اچھی بات کہوں گا، تو یہ اس کی زبان کا روزہ ہے۔ اور آنکھوں سے اچھے نظارے کروں گا، قرآن کی زیارت کروں گا، مسجد کی زیارت کروں گا، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کروں گا، تو اس سے آنکھوں کا جو ہے وہ روزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے آتے ہیں، تو اگر اسی طرح رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد سارا سال ہم اپنے آپ کو اسی طرح ڈھال لیں، تو سارا سال ہمارے لیے رمضان المبارک ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، تقویٰ کا سبق دیتا ہے، نیکی کا سبق دیتا ہے، حقوق سمجھنے کا سبق دیتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سبق دیتا ہے۔ بہت ساری اسباق ہیں اس مہینے کے اندر۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کی اپنی فضیلت، سحری کی اپنی فضیلت، افطاری کی اپنی فضیلت، دن میں روزے کی اپنی فضیلت، رات کو قیام کی اپنی فضیلت، ہر لمحہ ہر وقت کی اپنی اپنی فضیلت رمضان المبارک۔ یہ عظمتوں، رفعتوں، برکتوں والا مہینہ۔